کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک سنسان گاؤں کھراکن سے۔ یہ گاؤں پہاڑوں کے دامن میں واقع تھا، جہاں دھند ہر وقت چھائی رہتی تھی اور سورج کی کرنیں بھی زمین پر پہنچنے سے پہلے تھک جاتی۔ اس گاؤں کی ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی حویلی تھی جسے سب درزانی کی کوٹھی کہتے تھے۔ حویلی کے در و دیوار پر پرانی سلائیاں، دھاگے اور کپڑوں کے ٹکڑے لٹکے ہوئے نظر آتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں کبھی ایک عورت رہتی تھی، زرینہ بیگم، جو ایک نہایت ماہر درزانی تھی، مگر آج وہ صرف ایک خوفناک قصہ بن چکی تھی۔ زرینہ بیگم کا نام گاؤں میں کبھی احترام سے لیا جاتا تھا۔ وہ نہایت ہنرمند درزانی تھی۔ گاؤں کی ہر لڑکی کی شادی کا جوڑا وہی سیتی، مگر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ سب بدل گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار ایک امیر زمیندار نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے زرینہ بیگم کو خاص جوڑا سینے کا کہا، مگر جب وہ جوڑا تیار ہوا تو دلہن شادی والے دن مر گئی، وہ بھی بغیر کسی بیماری یا چوٹ کے۔ لوگوں نے زرینہ پر جادو کا الزام لگایا اور کہا کہ اس نے جوڑے میں کوئی عمل کیا ہے۔ زرینہ نے خود کو بے گناہ کیا، مگر کوئی نہ مانا۔ لوگوں نے اس کے گھر پر پتھر پھینکے اور حویلی کو جلا دیا۔ زرینہ وہی زندہ جل گئی، مگر کہتے ہیں اس کی روح آج بھی حویلی میں سلائی مشین کے ساتھ بیٹھی ہے۔ 100 سال بعد گاؤں میں ایک نئی فیملی آئی۔ الینا اپنے والدین کے ساتھ اس ویران حویلی میں رہنے لگی جو زرینہ کی کوٹھی کہلاتی تھی۔ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے وہ سستی جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ الینا کو پرانی چیزیں پسند تھیں۔ اسے ایک کمرے میں پرانی سلائی مشین ملی جس پر ZB گندا تھا۔ ماں نے کہا، اسے ہاتھ نہ لگانا، نہ جانے کیسی نحوست ہو، مگر الینا نے رات کو وہی سلائی مشین چلانے کی ٹھانی اور پرانے کپڑوں سے ایک خوبصورت فراق سیا۔ اگلی صبح الینا کی ماں کو کپڑے میں خون کے دھبے نظر آئے۔ ماں نے کہا، یہ کیا ہے؟ تم نے یہ کہاں سے سیا؟ الینا نے جھوٹ بولا، یہ تو خواب میں کسی نے سکھایا، میں نے تو ویسے ہی سی لیا۔ ماں ڈر گئی مگر بات ٹال دی۔ اسی رات الینا کو خواب آیا کہ ایک بوڑھی عورت زرینہ کہہ رہی ہے، میرے ہنر کو برباد نہ کرو، سچ جاننا چاہتی ہو سلائی کرتی رہو، مگر قیمت چکانا پڑے گی۔ ہر کپڑا جو الینا سی لیتی وہ حیرت انگیز لگتا۔ پورا گاؤں اس کی کاریگری کا دیوانہ ہو گیا۔ لوگ لمبی لمبی قطاروں میں آتے، اسے پیسے دیتے، دعائیں دیتے، مگر پھر عجیب واقعات ہونے لگے۔ جو فراق وہ لڑکیوں کے لیے سی تھی، وہ لڑکیاں کچھ دن بعد لاپتہ ہو جاتی۔ کسی کے چہرے پر زخم، کسی کی زبان گم، کسی کا سایہ نہیں۔ ایک رات الینا کو سلائی مشین سے خون ٹپکتا نظر آیا۔ جب اس نے مشین کی کھڑکیاں کھولی تو اندر چھوٹے چھوٹے انسانی ناخن، بال اور آنکھیں تھیں۔ الینا نے پرانی الماری کھولی، اندر ایک پرانی ڈائری ملی، زرینہ بیگم کی۔ اس میں لکھا تھا، مجھے تانوں نے جادوگرنی بنایا، میں نے جوڑا سیا، دلہن مری تو میں مجرم ٹھہری، پھر میں نے بددعا دی، جو بھی میری مشین سے ہنر چوری کرے گا وہ میری قربانی دے گا۔ ہر جوڑے کے ساتھ ایک روح قید ہوتی ہے۔ الینا اب سب سمجھ گئی۔ وہ نہ صرف زرینہ کی مشین سے سلائی کر رہی تھی بلکہ خود اس کا شکار بن چکی تھی۔ الینا نے فیصلہ کیا کہ اب وہ سلائی مشین توڑ دے گی اور ان بچیوں کو آزاد کرے گی۔ اس نے مشین کو آگ لگائی، مگر زرینہ کی روح ایک دھواں بن کر سامنے آ گئی۔ زرینہ کہتی ہے، قربانی دو ورنہ تمہاری ماں جائے گی۔
الینا نے چیختے ہوئے کہا، لے لو میری جان مگر میری ماں کو چھوڑ دو۔ ایک دھماکہ ہوا اور حویلی جل کر راکھ ہو گئی۔ لوگوں نے صرف الینا کی ماں کو زندہ پایا، وہ بے ہوش تھی، الینا کہیں نہیں تھی۔ آج بھی کھراگن گاؤں میں کوئی درزانی بنتی ہے تو اس سے پہلے ایک خواب آتا ہے، بوڑھی عورت، سلائی مشین اور جملہ۔ ہنر کی قیمت چکانی پڑتی ہے، ہر ہنر ایک نعمت ہے، مگر ظلم کے خلاف خاموشی ایک لعنت بن سکتی ہے۔ کسی پر الزام لگانے سے پہلے سچ جاننا ضروری ہوتا ہے۔ جو لوگ مظلوم کو ظالم بنا دیں وہ خود کبھی نہ کبھی ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کہانی کا دوسرا حصہ۔ اس بات کو 1 سال گزر چکا تھا۔ گاؤں کھراگن میں اب وہ پرانی حویلی نہیں رہی تھی۔ اس جگہ ایک چھوٹا سا سرکاری اسکول بن گیا تھا جس کا نام تھا بچوں کی روشنی اسکول۔ اسکول کے پیچھے اب بھی جلی ہوئی لکڑی کی بو آتی تھی، جیسے راکھ بولنا چاہتی ہو، لیکن گاؤں والے سمجھتے تھے کہ نحوست ختم ہو چکی ہے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ کچھ جوڑے ایسے ہوتے ہیں جو آگ سے نہیں جلتے، وہ صرف جسم بدلتے ہیں۔ اروبا کراچی سے کچھ دن کے لیے اپنے چچا کے گھر آئی تھی۔ اس کے والدین کے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو چکا تھا اور وہ ہر وقت اداس رہتی۔ اسے خاموش جگہ پسند تھی اور وہ اکثر اسکول کے پیچھے والے باغیچے میں بیٹھ کر سلائی کرتی۔ ایک دن وہ زمین میں کچھ کھردرا سا محسوس کر کے اسے کھودنے لگی۔ مٹی صاف کی تو ایک رنگ آلود سلائی مشین نکلی۔ مشین پر دھندلا سا ZB لکھا تھا۔ اروبا نے اس پر ہاتھ پھیرا اور ایک ٹھنڈی لہر اس کے جسم سے گزری۔ اس نے سوچا، کتنی پرانی مگر خوبصورت مشین ہے۔ اسی رات اروبا کو خواب آیا، ایک لڑکی سفید جوڑے میں، جلے ہوئے بال، آنکھیں بند، چہرہ اداس۔ وہ بولی، مشین کو چھوڑ دو، وہ سلائی نہیں قربانی مانگتی ہے۔ اروبا ڈر کے اٹھ گئی، ماتھا پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ بس خواب ہے، کچھ نہیں، اس نے خود کو تسلی دی۔ اسکول میں فیشن شو ہونے والا تھا۔ ہنر کی کلاس میں ٹیچر نے کہا، جو سب سے اچھا جوڑا بنائے گا اسے انعام ملے گا۔ اروبا نے فوراً وہ پرانی مشین نکالی، اسے صاف کیا اور ایک فراق سینے لگی۔ جیسے جیسے وہ ٹانکے لگاتی اسے یوں لگتا جیسے مشین خود چل رہی ہو۔ اس نے زندگی میں کبھی ایسا خوبصورت فراق نہیں سیا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکی جس کے لیے فراق سیا گیا تھا وہ پہن کر اسٹیج پر آئی، سب واہ واہ کرنے لگے۔ وہ چمک رہی تھی جیسے کپڑوں میں کوئی روشنی قید ہو، مگر اگلی صبح وہ لڑکی غائب ہو چکی تھی۔ پہلے سب نے سمجھا کہ وہ کہیں چلی گئی، مگر 1 ہفتے بعد اس کی لاش گاؤں کے نالے سے ملی۔ جسم پر وہی فراق تھا مگر اب وہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ اروبا کی سانسیں رک گئی۔ یہ اتفاق ہے۔ اسی رات اسے آئینے میں اپنا عکس نظر آیا، مگر عکس میں اس کے پیچھے ایک اور چہرہ تھا، الینا کا۔ اروبا نے اسکول کی لائبریری سے پرانی فائلز نکالی۔ ایک پرانی تصویر میں الینا زرینہ بیگم کی سلائی مشین کے ساتھ بیٹھی تھی۔ فائل میں لکھا تھا، یہ لڑکی الینا پرانی مشین سے جوڑے سیتی تھی۔ اس کے بعد گاؤں کی 5 لڑکیاں غائب ہوئیں۔ الینا خود بھی لاپتہ ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حویلی کے ساتھ جل گئی۔ اروبا کو سب سمجھ آنے لگا، یہ صرف سلائی کی مشین نہیں، یہ قربانی کی مشین تھی۔ اروبا نے فیصلہ کیا کہ اب سب ختم کرنا ہے۔ اس نے سفید کپڑا لیا اور سلائی مشین پر آخری جوڑا سیا۔ ہر ٹانکے کے ساتھ اس کے کانوں میں چیخیں گونجنے لگیں۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جیسے جیسے جوڑا مکمل ہوتا اس کی انگلیوں سے خون نکلنے لگا۔ جوڑا زمین پر نہیں رکا، وہ خود بخود ہوا میں بلند ہو گیا۔ الینا کی روح اس میں اتری۔ شکریہ اروبا، اب میں آزاد ہوں، لیکن اب تیری باری ہے۔
اروبا نے چیخنا چاہا مگر آواز بند ہو چکی تھی۔ جب اسکول والے کمرہ کھولنے آئے وہاں صرف پرانا جوڑا رکھا تھا، اروبا غائب تھی۔ پھر وہی سب دوبارہ ہونے لگا۔ گاؤں میں ایک نئی درزانی کے چرچے تھے جو بہت خوبصورت کپڑے سیتی، مگر جنہیں پہننے والے غائب ہو جاتے۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں زرینہ بیگم کی لعنت ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ ہر نئی درزانی کے ذریعے اپنی سزا دنیا کو دیتی ہے۔ آج بھی اگر کسی کو پرانی سلائی مشین ملے جس پر ZB لکھا ہو تو 2 بار سوچنا، کیونکہ وہ مشین صرف کپڑا نہیں سیتی، وہ تمہارا نصیب سی دیتی ہے۔ تو آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔